لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران عزیز، بزرگان محترم، رمضان المبارک سے پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ والدین کے حقوق پہ تو بہت بات کرتے ہیں، کبھی اولاد کے حقوق پہ بھی بیان کر دیا کریں. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہر رمضان میں تقریباً ایک جمعہ تو اس موضوع پہ ہوتا ہی ہے، اور بیچ میں بھی بارہا میں والدین کے حقوق پر گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا ادب و احترام پیش نظر رکھنا چاہیے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ماں باپ کے حقوق پہ تو آپ اتنی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اولاد کا بھی کوئی حق ماں باپ کے ذمے ہے یا نہیں، اور اولاد کے کیا حقوق ہیں ماں باپ کے ذمے، آپ اس پر بھی کبھی بات کر دیا کریں. بات ان کی صحیح ہے، اور میں نے اس موضوع پر بیانات نہیں کیے ہیں. مجھے اس کا احساس ہوا کہ ان کی بات درست ہے کہ شریعت میں جہاں اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، وہاں پر ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں. دونوں موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور دونوں اپنا اپنا حق ادا کریں گے تو پھر حقیقی معنوں میں ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے گا. دیکھیے، اب یہ بڑا لمبا موضوع ہے اور شاید کئی جمعے میں اس پہ بات کروں کہ اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے کیا ہیں. سب سے پہلا حق اولاد کا ماں باپ کے ذمے یہ ہے کہ رشتے کے لیے ایسی لڑکی یا عورت کا انتخاب کیا جائے جس کی دینی تربیت ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کی شکایت لے کر آئے، اور اب اس فرمایا کہ یہ اتنا نافرمان ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. وہ سب سنتے رہے. انہوں نے بچے کو بلایا، کہا کہ تمہارے ابا یہ ساری شکایتیں کر کے گئے ہیں. تو بچے نے کہا کہ یہ ساری شکایتیں بجا ہیں، لیکن آپ میرے ابا سے تو پوچھیں کہ انہوں نے میری ماں بننے کے لیے کس عورت کا انتخاب کیا تھا. یعنی میں تو پیدا ہوا ہوں نا، کوئی جہیز میں تو نہیں آیا. تو میں پیدا ہوا ہوں تو میرے ابا نے میری ماں بننے کے لیے کس عورت کا انتخاب کیا تھا. میری ماں ایک باندی ہے، ایک کنیز ہے، اس کو آداب اور اخلاق کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے اس کی گود میں پرورش پائی ہے، اس کی گود میں تربیت حاصل کی ہے، لہذا جو میں نے اس سے سیکھا وہی میرا طرز عمل ہے. تو آج میرے والد کو اگر مجھ سے شکایت ہو رہی ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا، تو
اس کی بنیاد تو میرے باپ نے رکھی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ مقدمہ خارج کر دیا. فرمایا کہ بیٹا صحیح کہہ رہا ہے, یہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کی ماں کا انتخاب جو کیا, یعنی جس کو تم نے اپنا شریک حیات بنایا, تو کس بنیاد پہ شریک حیات بنایا؟ اس کے دین کو پیش نظر رکھا, اس کے اخلاق کے بارے میں معلومات کی, اس کے کردار کے بارے میں تم نے سوچا. تم نے تو بس خوبصورتی دیکھی اور بیاہ کر کے لیا ہے, تو اب کیا تمہیں شکوہ ہے؟ تو دیکھیے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت کا آغاز ماں سے ہوتا ہے. اولاد کی تربیت کا آغاز ماں سے ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کی ماں بننے کے لیے انتخاب کس کا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں نکاح کے مقاصد بیان فرمائے. ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. مثلا ایک جگہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور ان بیویوں سے تمہیں اولاد اور نسلیں عطا فرمائی. تمہیں اولاد اور نسلیں عطا فرمائی. اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, نکاح کا ایک بنیادی مقصد اولاد کا حصول ہے. نکاح کا ایک بنیادی مقصد اولاد کا حصول ہے. بلکہ اس سے پہلے بھی اگر میں عرض کروں کہ نکاح کا سب سے بنیادی مقصد جو اولاد سے بھی پہلے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان, ہر مرد میں, بلکہ ہر جنس میں جنس مخالف کی طرف میلان رکھا ہے. مرد کے دل میں عورت کی طرف میلان رکھا ہے, عورت کے دل میں مرد کی طرف میلان رکھا ہے. اور ہر انسان کے دل میں اللہ نے جنسی خواہش رکھی ہے. اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور اس میلان کی جائز طریقے سے تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے. ہم انسان ہیں, ہم جانور نہیں ہیں. وہ تو جانور ہوتا ہے کہ کبھی ادھر منہ مارا, کبھی ادھر منہ مارا, کبھی ادھر منہ مارا, وہ جانور ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے, اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, اللہ نے ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا ہے. اللہ نے اس جذبے کی جائز طریقے سے تکمیل کرنے کے لیے نکاح رکھا کہ نکاح کے ذریعے اپنی ضرورت کی تکمیل کرو. تو یہ جو تمہارے اندر ہم نے ایک فطری جذبہ رکھا ہے, اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ نکاح کا راستہ. اسی لیے میں بارہا اس سے بیان کر چکا ہوں کہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا چاہیے. نکاح کو مشکل نہ بناؤ, آسان سے آسان تر بناؤ. جتنا ہم نکاح کو مشکل بناتے جائیں گے, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے, دوستیاں کرنا آسان ہے. نکاح کے لیے حکومت نے پابندی لگا دی 18 سال کی. کیا حکومت نے دوستیوں کے لیے بھی کوئی پابندی لگائی ہے؟ حکومت نے اس کو بھی کوئی جرم قرار دیا؟ بوائے فرینڈ بنانا, گرل فرینڈ بنانا, لیونگ ریلیشن شپ رکھنا, کیا اس لیونگ ریلیشن شپ کے لیے بھی حکومت نے کیا کوئی پابندی لگائی ہے؟ نکاح کے لیے پابندی لگائی ہے.
کیا پیغام ہے کہ یہ سارے کام کرتے رہو تم اپنی زندگی میں، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. تم محبتیں نامحرم لڑکیوں سے محبتیں رکھو، ان سے دوستیاں کرو، دوستیوں کے نام پر ان کو بیوقوف بناؤ، ان کی عصمتیں تار تار کرو، کرتے رہو، ہمیں تو اس سے کوئی مقصد نہیں. ہاں نکاح کرو گے تو 18 سال سے پہلے نکاح کیے تو 5 سال کی قید. یہ ہے نکاح کی آسانی اور مشکل. اپنا معاشرہ دیکھ لیجیے آپ. پچھلے دنوں وہ جو ایک مقدمہ اسلام آباد میں چلا تھا، اور اس کیس میں مجھے نام یاد نہیں رہا، اس کیس کا فیصلہ جب سپریم کورٹ نے سنایا تو سپریم کورٹ کے ایک جج کے دل میں غیرت ایمانی شاید جاگ گئی، اور اس نے اس فیصلے میں ایک اضافی نوٹ لکھا. اس اضافی نوٹ میں سپریم کورٹ کے اس جج نے لکھا کہ قوم کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنی بچیوں کو کسی کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں نہیں رکھنا چاہیے. ہماری شریعت نے نکاح کا راستہ رکھا ہے. وہ بچی کسی کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں تھی، یعنی رہ رہے تھے ساتھ میاں بیوی کی طرح، لیکن نکاح نہیں. اور اس نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، کیا 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 وہ دنیا وہ سب کو پتا ہے. تو اس نے یہ نوٹ اضافی نوٹ لکھا کہ ہمیں اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس سارے واقعے سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو غیر محفوظ ہاتھوں میں نہ دیں، ہم اس طرح کے ریلیشن شپ میں نہ دیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اس نے یہ اضافی نوٹ لکھا. تو یہ جو آپ کی سول سوسائٹی نام کی مخلوق ہے جو ایسے موقعوں پہ کہیں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ابلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ابل گئی. اور اس نے احتجاج کیا کہ یہ جج فیصلہ کریں، ہمیں یہ تعلیم نہ دے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جج وہ بات کہہ گیا، اس کے ضمیر نے اس کو شاید مجبور کیا، وہ بات کہہ گیا کہ جو اسلام کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے. لیکن برداشت نہیں ہوا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے نے نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے. نکاح کے لیے عمریں طے ہو رہی ہیں، لیکن دوستیوں کے لیے تو کوئی عمر طے نہیں. 18 سال سے پہلے نکاح کو جرم بنا دیا. 18 سال سے پہلے اسکول کالجوں میں لڑکے اور لڑکیوں کے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، جو اس ماحول میں پڑھ رہا ہے، پتا ہے سب کو. جو پڑھ کے آیا ہے اس کو بھی پتا ہے، جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں کا ماحول کیا ہے. وہ کوئی جرم نہیں ہے، وہ روشن خیالی ہے. ایسے لوگ ماڈریٹ کہلاتے ہیں، ایسے لوگ روشن خیال کہلاتے ہیں جو مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. آپ نے فرمایا تھا اے نوجوانوں، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جلد سے جلد نکاح کر لے. تم میں سے جو جوانوں کو خطاب کیا، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جلد سے جلد نکاح کر لے. اور فرمایا کہ یہ نکاح انسان کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ. حضور تو یہ فرما کے گئے کہ بھائی جس میں نکاح کی استطاعت ہو نکاح کر لے. لیکن نکاح سے چونکہ ذمہ داریاں آتی ہیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ دوستیاں پال لیتا ہے، نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں. نکاح انسان جب کرتا ہے تو ایک قید میں جکڑتا ہے اپنے آپ کو،
ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. آپ ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ ذمہ داریاں بھی نہ اٹھاؤں اور مزے بھی کروں. یہ مغرب سے یہ لعنت ہمارے یہاں آئی ہے. وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں 4 بچوں تک. آپ پڑھتے ہوں گے کہ دوستی یاری ہے, 4 بچے بھی ہو گئے. اب اس کے بعد 4 بچے ہونے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمارا مزاج مل رہا ہے, ہم اب نکاح کر سکتے ہیں. اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ جی نکاح کریں یا نہ کریں. 4 بچوں تک آزما لیا کہ جی مزاج مل رہا ہے نہیں مل رہا. یہ وہاں سے یہ لعنت ہماری یونیورسٹیوں میں آئی ہے, ہمارے کالجوں میں آئی ہے, اور وہاں سے ہمارے معاشرے میں یہ پھیلی. ہماری شریعت یہ نہیں سکھاتی. ہمارے یہاں نکاح سے آسان تر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے انسانی فطرت کے اندر جن سے مخالف کی طرف میلان رکھا ہے, یہ ایک فطرت ہے. عیسائیت نے کیا کیا؟ آپ یہ دیکھیے, ہمارا جو دین ہے, دین اسلام, یہ عین ایسا دین ہے جو ہماری فطرت کے عین مطابق ہے. جو انسانی فطرت ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے. عیسائیت نے کیا کیا؟ عیسائیت نے اس جذبے کو دبایا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اللہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہو نا تو تمہیں رہبانیت اختیار کرنی ہے. رہبانیت کیا؟ کہ تمہیں پوری زندگی نکاح نہیں کرنا. رہبانیت یہ کہ تمہیں پوری زندگی نکاح نہیں کرنا ہے, تو پھر تم اللہ تک پہنچو گے. انہوں نے نکاح رہبانیت کے نام پر نکاح سے دور کیا لوگوں کو, کہا کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو نکاح نہیں کرنا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ راہب وجود میں آئے, اور نن جو خواتین ہوتی ہیں جو ان کے ہاں اپنے آپ کو مذہب کے نام پہ وقف کر دیتی ہیں خواتین, ان کو نن کہتے ہیں. تو راہب اور نن یہ کلیسا کے اندر رہتے تھے اور نکاح کا تعلق نہیں ہوتا تھا. پھر کسی کے دماغ میں خیال آیا کہ دیکھو وہ الگ رہتا ہے, یہ الگ رہتی ہے, اس میں کون سا مجاہدہ ہے؟ اللہ تک تو تب پہنچو گے جب اس نفس پر اور مجاہدہ کرو. چنانچہ اس کے بعد شیطان نے یہ سبق سکھایا کہ دیکھو ایک کمرے میں رہو پھر بھی اپنے آپ کو بچاؤ, تب جا کے تم اللہ تک پہنچو گے. نتیجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے کلیسا زنا خانے بن گئے. آپ اٹھا کے پڑھیے, کتابیں پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کلیساؤں کی کہانیاں کیا ہیں. یہ جو زنا کے اڈے بنے وہ اس نکاح سے دور کرنے کی وجہ سے زنا کے اڈے بنے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے, تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنی نکاح کی خواہشی ختم کر دیں. آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام لا سرورت فی الاسلام, اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی شخص بغیر نکاح کے رہے. لا سرورت فی الاسلام, اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نکاح کے بغیر رہے. فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, نوجوانوں جن میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کرے. ہماری شریعت نے اس فطری تقاضے پہ پابندیاں نہیں لگائی عیسائیت کی طرح. کہا ٹھیک ہے انسان ہو, تمہارے اندر یہ فطری خواہش ہے تو تمہارے لیے راستہ نکاح کا ہے, نکاح کر لو. تو یہ نکاح عین فطرت کا تقاضا ہے جو ہماری شریعت نے رکھا ہے, اور اس کو آسان سے آسان تر بنانا چاہیے. آپ یقین کیجئے اس مجمع میں بھی وہ بچے ہوں گے جو کالج میں کالج میں نہیں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. وہ میرے پاس آئے, ایک نہیں, سوسائٹی میں رہنے والے, ہماری سوسائٹی کے رہنے والے کئی بچے وقتاً فوقتاً مجھ سے ملتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے واسطے ہمارے ابا سے بات کیجئے، ہمارا نکاح کروا دیں، کیونکہ ہم جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں وہاں نگاہ بچانے کا، عزت بچانے کا واحد راستہ نکاح ہے. وہ بچے ہی کہتے ہیں. لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہو جائے، ابھی تو چلنا نہیں آتا نا اس کو، گھٹنوں چل رہا ہے، تو ابھی پاؤں پہ کھڑا تو ہو جائے، ابھی اپنا گھر بنا لے، ابھی فلاں کر لے. یہ منصوبے ہیں، اور اس منصوبوں میں اس بچے کی عمر 28 سے 30 سال یہ کراس کر جائے گی. اور وہ کس طرح اس ماحول میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، یہ اس کے ایمان کا امتحان ہے. میرے بھائی، کیوں کسی کے ایمان کا امتحان لیتے ہو؟ آپ جس ماحول میں رہے وہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. یعنی میں اس کو یہ الفاظ سے تعبیر کروں تو شاید غلط نہ ہو. آج سے 25 سال پہلے کا زمانہ اگر آپ دیکھیں، جب یہ موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، تو وہ تو کیا خوبصورت اور کیا پیارا زمانہ تھا. اور آج 25 سال جو گزرے ہیں، اس میں وہ تبدیلیاں آئی ہیں جو پچھلے 200 سال میں نہیں آئی. ان 25 سالوں میں موبائل اور انٹرنیٹ، ان چیزوں کے ذریعے ان 25 سالوں میں وہ تبدیلیاں آئی ہیں جو پچھلے 200 سال میں نہیں آئی. تو آپ اپنے زمانے کے اوپر قیاس کر کے بیٹھے کہ ہمارا زمانہ تو ایسا زمانہ تھا، تو ہوگا آپ کا زمانہ بہت اچھا زمانہ، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے. یہ بچے بچیاں جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں ان کے لیے گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے، نگاہ کی حفاظت ممکن نہیں ہے. ان کو ان کی نگاہ کی حفاظت کے لیے، ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی. آپ کا زمانہ نہیں ہے کہ اماں نے کہا اور کہیں سے رشتہ آیا اور آپ کے گلے میں باندھ دیا. وہ آپ کا زمانہ تھا، آج سے 50 سال پہلے کی بات تھی. آج وہ زمانہ نہیں ہے. وقت بدل گیا، رفتار بدل گئی، زمانے کے تقاضے بدل گئے. اگر آپ ان زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے، اپنی سوچ کو نہیں تبدیل کریں گے، تو آپ اپنی نسل کو گناہوں سے نہیں بچا سکے. تو میرے بھائی، بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ یہ جو میں نے اب بیان کا سلسلہ شروع کیا، یہ ایک صاحب کی فرمائش میں شروع کیا، جن کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے والدین کے حقوق پہ تو بہت بات کی ہے، کبھی یہ بھی تو بیان کر دیں کہ والدین کے ذمہ اولاد کے کیا حقوق ہیں. تو میں اولاد کے حقوق پر اس جمعے سے میں نے گفتگو شروع کی ہے. پہلی بات جو میں نے آج عرض کی آپ کے سامنے، بس اس کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ پھر اگلے جمعے اس سے آگے چلے. اب تک کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو، اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے لیے یا جب آپ کی اولاد بڑی ہوگی اس کے رشتے کے لیے انتخاب کرتے وقت یہ سوچ کر انتخاب کریں کہ آپ اخلاق کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے کس کا انتخاب کر رہے ہیں. جیسا انتخاب کریں گے وہی تربیت، وہی صلاح آپ کی اولاد میں منتقل ہوگی. کیونکہ اولاد ماں کی گود میں پلتی ہے. ماں اگر نیک صالح ہوگی، دین کی فکر رکھنے والی ہوگی، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی ویسے کرے. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے، یہ جو نکاح ہماری شریعت نے رکھا ہے، یہ ہماری انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہماری شریعت نے نکاح کا سلسلہ رکھا. بقیہ گفتگو میں انشاءاللہ اگلے جمعے کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.